الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اس کو بہرانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا مرحبا بکم۔ کیسے ہیں سارے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس؟ کیسا چل رہا ہے آپ کا آج کا دن؟ کیسا جا رہا ہے؟ حفظ اچھا رہا آپ سب کا؟ آیات جو تھی یاد ہو گئی؟ الحمدللہ۔ رمضان میں آپ فیل کریں گے کہ آپ کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط بھی ہوگا اور زیادہ فوکسڈ بھی ہوں گے آپ، کیونکہ جب دوسری خواہشات سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے نا اللہ کے لیے، تو ساری کی ساری انرجی کہاں ہو جاتی ہے؟ پھر ہم فوکس ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے ہم جذب کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی آپ حفظ کر رہے ہیں رمضان کے اندر، آپ خود فیل کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا پختہ بھی ہوگا اور زیادہ آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ بہترین طریقے سے اللہ کی کتاب کے ساتھ جو بھی آپ کا جس طرح سے بھی تعلق ہے، چاہے آپ حفظ کر رہے ہیں یا آپ خصوصاً قرآن کی کلاس میں ہیں یا دورہ قرآن، یا آپ دعائیں سیکھ رہے ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور بہترین طریقے سے جو آپ وقت گزارتے ہیں اس پر اجر بھی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھ لیتے ہیں آج ہم تھوڑا سا ایک دو ریمائنڈرز قرآن کے بارے میں آپس میں شیئر کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، یہ کتاب جو ہے یہ عزت والی کتاب ہے، اور جو اس کو پکڑتا ہے اس کو بھی عزت حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ قرآن کا جو ساتھ ہے، اور اگر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس نیت سے ہم قرآن کو پکڑتے ہیں تو اللہ کے ہاں بھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ جن مجالس میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو ان مجالس کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ اوپر آسمانوں پر بھی ہوتا ہے، فرشتے بھی ان گیدرنگز کو جوائن کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی ہر مخلوق جو ہے وہ دعا کرتی ہے۔ تو یہ سب باعث عزت ہے نا، یہ شرف ہے جو اللہ نے دیا، عطا فرمایا انسان کو، کہ اس کی جو اصل ویلیو ہے وہ کتاب کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جسے کہتے ہیں نا اوڑھنا بچھونا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اہل القرآن میں واقعی ہمیں شامل کر دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے ساتھ کتنی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ عظمت والی کتاب ہے، حکمت سے بھری کتاب ہے، فصیح اور بلیغ کتاب ہے، محکم اور مفصل کتاب ہے، تمام علوم کا مجموعہ ہے اس کتاب میں، اور یہ بڑی شان والی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید دیکھتے ہیں کہ آسان ہے۔ آپ لوگ آیات یاد کر رہے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ دل میں کیسے جگہ پکڑ لیتی ہیں۔ پھر واضح ہے، بہت کلیئر ہے احکامات، پھر بے مثل ہے، اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں، پھر بشیرن و نذیرن ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے ڈراوے بھی ہیں جب اگر نافرمانی کی جائے تو۔ پھر جو سابقہ کتب ہیں ان پر نگران ہے، اور سابقہ کتب پر فضیلت ہے، اس کو وسعت ہے،
تو یہ ہے کتاب قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کو ہم لے کر دن اور رات اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اللہ واقعی میں اس کتاب کا ہمیں حق ادا کرنے والا بنا دے، اور پھر یہ قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے بہترین لوگ ہیں، دی بیسٹ پیپل، ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن والے ہی اصل میں اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں، بیسٹ بھی ہیں، اور پھر یہاں پہ خاص کا جو لفظ استعمال ہوا یعنی کہ اسپیشل بھی ہیں۔ کیا کہنے، دی بیسٹ میں بھی آ جائیں اور دی اسپیشل میں بھی آ جائیں، وی آئی پیز ہوں۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس قرآن کو تھام لو، اپنی وصیت کی، آپ نے تاکید کی کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر خواتین کا گھروں میں ٹک کر اللہ کی آیات اور احادیث سیکھنا سنت سے ثابت ہے۔ تو جو خواتین یعنی کہ جو ازواج مطہرات ہیں، ان کو حکم دیا گیا قرآن میں کہ اللہ کی جو آیات ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہاں تلاوت کرتے ہیں، کیا کریں، ان کو سیکھیں، سکھائیں، ان کو پڑھیں، پڑھائیں۔ تو ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے نا۔ تو اگر ان کو یہ حکم دیا گیا تو ہم جب گھروں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی تو اس سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے اس بات کو کہ آپ جب کلاس میں آتے ہیں اور آپ قرآن اور احادیث کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اپنا، تو آپ اس سنت کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حکم دیا گیا اور پسندیدہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی آیات کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، سیکھیں۔ اور ہمارے لیے کتنا بہترین انتظام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ واقعی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے اسپیشل ہیں، اللہ نے کتنی خاص رحمت کی ہے ہم سب کے اوپر۔ پھر اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا۔ اگر بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں اور بچوں کے دل میں قرآن کی محبت آ جائے بچپن سے ہی، اور وہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں، تو پھر ہمیں بچوں کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کاش بچوں کو یہ پتہ ہو، یہ پتہ ہو، والدین کے حقوق کے بارے میں پتہ ہو، نماز باجماعت کا ان کو پتہ ہو۔ آپ ان کو قرآن سے جوڑ دیں، اور قرآن کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ وہ بچے کو ہر چیز سکھا دے گا، جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی وہ بھی سکھا دے گا۔ سب کچھ ہے قرآن میں کہ ہم بھی سیکھتے ہیں، ہر روز ہم کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ابھی جو ہم قصص القرآن کر رہے ہیں، اس میں جو آدم علیہ السلام کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، واقعہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کیا سیکھا ہے۔ کوئی ایک بات شیئر کریں، پھر ہم انشاءاللہ تعالی مزید آگے بڑھیں گے آج کے لیسن میں۔ لیکن کیا چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ استاذہ بہت ڈیٹیل سے ہمیں یہ سکھا رہی ہیں۔ علم کی حکمت، ایک تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ آدم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا کی گئی ان کا بیان ہم نے دیکھا۔ پھر یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر ان کو علم عطا کیا اور اس کے بدولت ان کو فضیلت عطا کی گئی۔ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر جب ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تو ساتھ ہی اس نے اپنی دشمنی کو بھی واضح کر دیا، اور یہ دشمنی جو تب سے چلی وہ آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اور جو ایک چیز ابلیس نے بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا پراؤڈلی اللہ کے آگے کہا تھا، بڑی شورٹی کے ساتھ، اور وہ کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں تمہارے بندوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ لے لوں گا۔ لیکن جو مخلص بندے ہیں ان تک میں پہنچ نہیں سکتا۔ اور وہ مخلص بندے کیا ہیں؟ جو اللہ کے خالص بندے ہیں، جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ شیطان پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مومن جو ہے وہ اپنے شیطان کو کیسے تھکاتا ہے؟ جیسے کہ ایک شخص سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو
اور حوا علیہ السلام کو جو اللہ نے جنت میں رکھا، تو شیطان نے آ کے کس طرح سے وسوسے ڈالے ان کے دل میں، اور اللہ نے بھی ان کو آزمایا، تو ان کے جو وسوسے تھے شیطان کی وہ کس طرح سے کامیاب ہوا تھا۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ آزمائی گئی ہے، اور جو بھی کیسے آزمائی گئی، اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ تو ابلیس کا بھی امتحان ہوا، آدم علیہ السلام کا بھی امتحان ہوا، اور ہمارا بھی امتحان ہوگا جب تک ہم زندہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آج ہم مزید کیا سیکھ رہے ہیں۔ آپ سب لوگ تیار ہیں تو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں، اور ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ آپ لوگ رات زلزلے کے بعد خیریت سے رہے؟ الحمدللہ۔ ڈر لگا تھا؟ بہت بڑی یاد دہانی تھی۔ جب کوئی غفلت میں سو رہا ہوتا نا تو اس کو اسی طرح جھنجھوڑا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ وہ ہمیں جھنجھوڑتا رہتا ہے، تو پھر ہم اس کو اتنی شدت سے یاد کرتے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں کرتے۔ پھر ہمیں اپنی موت بھی نظر آتی ہے، اپنا انجام نظر آتا ہے، اپنا آپ نظر آتا ہے کہ ہم کتنے کوتاہ ہیں اپنے عمل میں، اور کتنی تیاری ہے آگے جانے کی۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جب جھٹکا آیا تو پہلا خیال آپ کو کیا آیا؟ پہلے جھٹکے پہ کیا خیال ہے؟ 2 جھٹکے تھے نا، ایک تو ہلکا تھا، مائلڈ تھا، پھر دوسرا آیا ان اللہ معنا، اور بچوں کو نکالنے کا خیال آیا۔ رات کو جیسے کپڑے پہن کے سوتے ہیں، پھر اگر اللہ نہ کرے کہ کبھی اس طرح ایمرجنسی میں نکلنا پڑے تو کس حال میں نکلیں گے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ مجھے وہ دعا یاد آ رہی تھی، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک۔ اس وقت نہ کوئی موبائل یاد آیا اور نہ کوئی اور، اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ یہ دعا یاد آئی، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد، یعنی ایک جھٹکا آیا پھر دوسرا آیا، اس کے بعد آپ کے کس عمل میں تبدیلی آئی؟ یعنی آپ میں کیا تبدیلی آئی؟ آپ میں کیا چینج آیا؟ عملی چینج۔ نمازوں پہ توجہ کرنی چاہیے، اور یعنی نماز کا وقت داخل ہو تو فوراً نماز کی فکر کریں، ڈیلے نہ کریں۔ آخری عمل ایسا رکھنا ہے کہ جب موت آئے تو موت کے لیے تیار ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے؟ آپ پڑھ چکے تھے؟ میں بھی فرض پڑھ چکی تھی، سنت پڑھنے لگی تھی، اور ادریس صاحب تو سجدے میں تھے، اور ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو واپس آئے تو وہ کہتے کہ سجدے میں مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں آگے چلا گیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ استغفار میں کثرت آئی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا رات جب میں سائیڈ بھی بدل رہی تھی تو منہ پر استغفار ہی تھا۔ استغفار کیوں؟ استغفار ہی کیوں؟ دعائیں تو بہت سی ہیں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن استغفار ہی کیوں؟ وہ قرآن مجید میں آتی ہے نا ایک آیت، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے گا۔ جیسے پچھلی قومیں تباہ ہوئی تھی، تو اس طرح آپ کی موجودگی میں آپ کی امت تباہ نہیں ہو سکتی، اور آپ کے جانے کے بعد جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو ہم سب کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اور دل کے ساتھ استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم غلطیاں کرتے بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، اور بس سمجھتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے، یعنی پینک ہونے کی بجائے اور چیخنے چلانے کی بجائے، کیونکہ یہ آفٹر شاکس بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ فکر ہو رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے وقت میں اللہ نہ کرے کہ اب دوبارہ کوئی جھٹکا آئے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا نا، تو ایسی صورت میں فوراً استغفار۔ تو چلے ایک دفعہ دل سے استغفار پڑھ کے پھر ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جیسے آپ ہال میں داخل ہوتے ہیں نا، میں روزانہ جب داخل ہوتی ہوں میں اپنا معمول بتا دیتی ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے۔ میں جو ہی دروازے سے انٹر ہوتی ہوں پہلے بسم اللہ پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین،
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پھر 3 دفعہ میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو جہاں کہیں بھی آپ کسی بلڈنگ میں داخل ہوں، کسی نئی جگہ پر ٹریولنگ کر رہے ہوں، کہیں جا کے رکیں ٹھہریں، تو آپ یہ دعائیں پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان خیر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر عطا کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بستر کی طرف جانے کو دل نہیں کر رہا تھا نا، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوا یا نہیں، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اب سوئیں، ایسا نہ ہو کہ سوئیں تو کچھ ہو جائے. کس خیال نے مجھے اطمینان عطا کیا؟ تقدیر پر ایمان نے، کہ موت کا وقت، جگہ، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اس سے میں بھاگ نہیں سکتی. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ تمہیں موت سے بھاگنا فائدہ نہ دے گا اگر تم بھاگو بھی، یا قتل سے بھاگنا، کیونکہ وہ میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے نا منافق، تو بھاگنا فائدہ نہیں دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اگر زلزلہ آ رہا ہے تو خواہ بھی کسی ایسی چیز کے نیچے کھڑے ہو جائیں جو گرنے والی ہو، یہ نہیں مطلب. یعنی انسان کو بچاؤ کرنا چاہیے. لیکن اب یہ کہ اس انگزائٹی میں آپ کو نیند ہی نہ آئے، اور اگر نیند نہیں آئے گی تو پھر نقصان کیا ہوگا. مجھے جو فکر لگتی ہے وہ یہ کہ اگر میں پراپرلی سوؤں گی نہیں تو میں صبح صحیح پڑھ نہیں سکوں گی، اور صحیح پڑھ نہیں سکی تو صحیح پڑھا نہیں سکوں گی، اور اتنے سارے لوگوں کا نقصان کر دوں گی. تو نیند بھی عبادت سمجھ کر ہی سونا چاہیے. تو اب نیند نہیں آ رہی تو نیند لانے کے لیے اطمینان قلب چاہیے ہوتا ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر تقدیر پر ایمان بڑا ضروری ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بچانا ہوا تو مجھے اٹھا دے گا، بچا لے گا. اور اللہ سے اچھی موت ہی مانگنی چاہیے. اور پھر وہ جو دعائیں ہیں رات کو سوتے وقت کی، وہ ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت دعا ہے. ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. میں کہتی ہوں جن لوگوں کے پاس یہ دین نہیں، یہ جنہوں نے یہ دین پڑھا نہیں، ان کی زندگی میں پھر کتنی مزری ہوگی، کتنی انگزائٹی ہوگی. جن کا نہ تقدیر پر ایمان ہے اور نہ ہی یہ دعائیں پتہ ہیں. یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ہر موقع کے متعلق ہمیں رہنمائی مل جاتی، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے دل میں دین کی محبت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دین سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا کی. اور جو اس کام میں مشغول رہتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی رہتی. آپ مصروف رہیں اور کوئی اور مخلوق آپ کے لیے دعا کرتی رہے، کیونکہ بعض اوقات لٹرلی ایسے ہوتا ہے کہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے انسان کو کہ دعا کا وقت نہیں ملتا یا پوری یکسوئی نہیں ملتی. تو پھر کیا چیز انسان کو تسلی دیتی؟ یعنی مثلاً آپ سب پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، تو بعض اوقات اسائنمنٹ ہوتی ہے، بعض اوقات ایگزام ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، تو اس صورت میں انسان کو کیا چیز تسلی دیتی ہے کہ ہمارے لیے باقی ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہے. اگر ہم اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ نے اور فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنے کام کو یکسوئی سے کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ شیطان کا ڈھنگ یہی ہے کہ وہ آپ کو وسوسے دلاتا رہتا ہے. جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ نہیں کرنے دیتا، اس میں یکسوئی نہیں آنے دیتا، اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے. تو اس لیے شیطان کے وسوسوں سے بچنا بے حد ضروری ہے اور ان کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہم اس موضوع پر پڑھیں گے. اب ہم شروع کر لیتے ہیں، لیکن میری یہ چند باتیں انشاءاللہ زندگی میں آپ کو کام آئیں گی، اور صرف ایک یاد دہانی تھی کہ ان چیزوں کو کانشیسلی کرنا شروع کریں، کیونکہ پریشان رہنے سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ البر الرحیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. لہ الحمد کلہ وبیدہ الخیر کلہ والیہ یرجع الامر کلہ. لہ الحمد کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ. لہ الحمد حتی یرضی ولہ الحمد اذا رضی ولہ الحمد بعد الرضا
وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حال، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا بہت مہربان ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، ایک دن تو جانا ہی جانا ہے۔ ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے اور ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے جو اس کے چہرے کی عظمت کے لائق ہے اور اس کی بادشاہت کے لائق ہے۔ اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے، اور اس کے راضی ہو جانے کے بعد بھی اسی کے لیے حمد ہے، اور ہر حال میں اسی کی حمد ہے۔ تعریف کے لائق بس وہی ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور انہیں شجرہ ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کیا، تو شیطان ان کے پیچھے لگا رہا اور انہیں طرح طرح سے بہکاتا رہا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور اپنے خیر خواہ ہونے کا یقین دلایا، انی لکما لمن الناصحین۔ نتیجتاً آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کی باتوں سے دھوکہ کھا گئے، تو شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان کی چال جو اس نے چلی، وہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا میں انہا کی جو ضمیر ہے اس آیت میں وہ الشجرہ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اس درخت کے ذریعے پھسلا دیا، جبکہ فَأَزَالَهُمَا کی قرات میں انہا کی ضمیر جنت کی طرف لوٹتی ہے، یعنی شیطان نے ان کو جنت سے دور کرا دیا اس طریقے سے، یعنی ازلہما میں شیطان سبب بنا اس خطا کا، یعنی کس خطا کا؟ کھانے کی خطا کا، اور ازالہما میں جنت سے دور کرنے کا سبب بنا۔ دونوں معنوں کو اگر ہم جمع کریں تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان مردود نے ان کو وسوسہ ڈال کر پھسلایا اور انہوں نے شجرہ ممنوعہ کو کھانے کی غلطی کر لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ قرطبی فرماتے ہیں وسوسہ ہی کے ذریعے دونوں کو معصیت کی طرف پھسلایا گیا اور مائل کیا گیا، جبکہ شیطان کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے، یعنی فزیکلی وہ کچھ نہیں کر سکتا، بس اس کے پاس پھسلانے اور مائل کرنے کی قدرت ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے جو کہ انسان کے گناہ میں پڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یہ نکالنا اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی کہ شیطان نے نکلوا دیا، جبکہ اللہ کے اذن سے ہی ایسا ہوا تھا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کو صرف اس خطا کی بنا پر زمین میں اتارا گیا تھا یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور خبردار کیا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں ورنہ وہ آپ کو جنت سے نکلوا دے گا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے
فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى. کیا ترجمہ اس کا؟ تو ہم نے کہا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. تو کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطان کی بات نہ مانتے تو ہمیشہ جنت میں ہی رہتے؟ ایسا ہی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ زمین میں جانشین بنے، زمین کو آباد کریں، زمین میں بسیں. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی لکھا جا چکا تھا، یعنی یہ بات تقدیر میں تھی جو زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ہی فیصلہ تھا. اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی تقدیر لکھی تو پھر اس کو پورا کرنے کے اسباب بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی بھیجا جانا تھا. سورۃ ہود میں آتا ہے هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا. تو بنیادی طور پر انسان کو اس زمین کو آباد کرنا تھا، تو وہ آباد کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. اور سبب کیا بن گیا زمین پر آنے کا؟ ایک اور، یعنی بہت سی چیزوں کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں نا. اگر یہ سبب نہ ہوتا تو کوئی اور سبب ہوتا. تو اب سبب کیا بنا؟ اس درخت میں سے کھانا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. تو یہ سبب بن گیا ان کے زمین پہ آنے کا. اور وہ ایک امتحان اور آزمائش بھی تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عملی طور پر، یعنی انسٹرکشن تو دے دی تھی لیکن اب عملی طور پر یہ بتانا چاہتے تھے تاکہ آدم علیہ السلام خود بھی، حضرت حوا بھی اور ان کی اولاد بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانیں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جنت نہیں ملتی. یہ سبق سیکھنے کا ہے اور ہم سب کو یاد کرنے کا. جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار فرما بردار بندوں کے لیے. اس لیے مجھے کیا بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے. جیسے کس نے کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کیا کہا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور انہوں نے یہ صرف کہا تھا یا کچھ کیا بھی تھا؟ کیا کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں. انہوں نے یہ حکم کہاں سنا تھا؟ خواب میں. کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا، خواب میں سنا تھا. تو خواب سچے بھی ہوتے ہیں نا، اور پیغمبروں کے خواب تو ہوتے ہی سچے ہیں. لہذا انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ میں اب یہ کرنے والا ہوں. تو بیٹا بھی ویسا ہی تھا. کیسا؟ فرما بردار. جیسا درخت ویسا پھل. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی فرما بردار تھے، اللہ کے دوست تھے، تو ان کے بچے بھی اللہ کے بڑے فرما بردار تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کر لیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور وہ ذبح کرنے کے لیے چل دیے. یہ ہوتی ہے اطاعت، یہ ہوتی ہے فرما برداری کہ حکم ملے تو عمل کر لیا جائے. نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لی جائے، ٹی وی نہ کھولا جائے، موبائل نہ اٹھا لیا جائے، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، وہ تو الگ چیز ہے. لیکن جان بوجھ کے سستی کرنا یہ کس کا کام ہے؟ سچے مومنوں کا، منافقین کا. یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں.
اور دکھاوے کی پڑھتے ہیں. یراؤن الناس، گھر والوں کو بتانے کے لیے پڑھ لی میں نے. اور کیا کرتے ہیں؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ ساری منافقوں کی علامتیں. کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. حضرت عمر اپنے بارے میں نفاق کی فکر کرتے تھے، تو ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ منافق کا انجام بڑا بھیانک ہے. اور اپنے اعمال میں اپنے آپ کو تولنا چاہیے، اپنی باتوں میں نہیں کہ ہمیں بڑی اچھی باتیں کرنی آتی ہیں. ہم کرتے کیا ہیں، پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہنا درست نہیں کہ اگر آدم اس درخت سے نہ کھاتے تو زمین پہ نہ اتارے جاتے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ اتارنے کا کوئی اور سبب بنا دیتا، اور سبب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اتار دیتا کہ زمین کے لیے بنایا گیا لہٰذا آپ کو زمین پہ اتارا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی؟ تو اس درخت کو کھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین میں اتارا جانا مقدر کیا تھا، اور یہ جو خطا ہوئی یہ ان کی وہ سبب بن گئی. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو. عدو عداوت سے ہے. عداوت کس کو کہتے ہیں؟ دشمنی. دشمنی کیا ہوتی ہے؟ دل سے کسی کو ایکسپٹ نہ کرنا، نفرت کرنا، یعنی تناکر و تنافر بالقلب. تناکر یعنی ایک دوسرے کا انکار کرنا، اور تنافر ایک دوسرے سے بھاگنا، دور ہونا چاہنا، نفرت کرنا، لیکن دل سے. تو ہم نے آدم اور حوا سے کہا کہ زمین میں اتر جاؤ، تم شیطان سے نفرت کرو گے، بغض رکھو گے، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تم سے رکھے گا. اسے تو حسد ہو ہی گیا تھا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، یعنی قرار گاہ ہے. مستقر کا لفظ جو ہے نا یہ قرار سے ہے، اور قرار قلق اور اضطراب کا اپوزٹ ہے. اس کو قرار آ گیا، کیا مطلب؟ چین آ گیا، سکون آ گیا، اور اس کے دل میں اضطراب پیدا ہو گیا، بے چین ہو گیا، انگزائٹی پیدا ہو گئی، قلق، پریشان ہو گیا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی کہ تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے. رات تھوڑی دیر کے لیے جو زلزلہ آیا ہے تو اس سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے نا، اور ہمارا سارا قرار لٹ جاتا ہے. کبھی ہم نے زمین کے قرار پر، زمین پر ہم قرار سے رہ رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، کبھی اس پہ شکر ادا کیا کہ جس زمین پہ میں بیٹھی ہوں، جس زمین پہ میں چل رہی ہوں یہ ہل نہیں رہی، سکون کے ساتھ میں سو جاتی ہوں، سکون سے بیٹھ کے کھاتی ہوں، سکون سے میں چلتی ہوں. اور کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ وہ ہل جاتی ہے، تو وہ ہلنا ہمیں تکلیف دیتا ہے. اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب ہم قرار کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کیوں نہیں رکھتے؟ کیا نعمت پر ہم اس کے شکر گزار نہ ہوں؟ شیطان نے یہی تو کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے. تو متاع کیا ہوتا ہے؟ فائدے کی چیزیں جیسے کھانا پینا، لباس، ایک دوسرے سے انس پانا وغیرہ وغیرہ. إِلَىٰ حِينٍ، وقت مقرر تک، یعنی قیامت کے دن تک. قیامت کا زلزلہ آئے گا پھر وہ ٹھہرے گا نہیں، وہ ساری چیز تباہ کر کے رکھ دے گا. تو اس آیت سے کچھ باتیں ہم نے سیکھی. نمبر 1، شیطان کی عداوت کا اس بات کہ شیطان انسان کے لیے واقعی دشمن ہے. دوسرا یہ کہ شیطان بنی آدم کو دھوکے میں ڈالتا ہے، وسوسوں کے ذریعے اسے ڈاج کرتا ہے، پھر ان وسوسوں کے ذریعے نافرمانیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. پھر یہ کہ ہمیں غلطی میں پڑنے سے بچنا چاہیے، جس میں شیطان کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ غلط کام کر جائے. بعض اوقات آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات ہوتی ہے، لوگ اسی کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ کے خلاف ڈھیروں پروپیگنڈا کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ نافرمانی سے بچنا چاہیے. اگر ایک غلطی جنت سے نکلوانے کا سبب بنی تو ڈھیروں غلطیوں پر کیا خیال ہے؟ گناہوں کے پلندے کے ساتھ ہم دوبارہ جنت میں انٹر ہو سکتے ہیں؟ انہیں چھوڑنا بھی ہوگا، اور جو کر چکے ہیں ان پہ معافی بھی مانگنی ہوگی. گناہوں کو معمولی چیز نہ سمجھیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، سبھی کر رہے ہیں. یہ غلط کام کرنے کا کوئی جواز نہیں، کیا کہ سبھی کرتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں ابلیس پہ لعنت کی گئی اور اس کو صرف ایک سجدے کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا. اور آدم علیہ السلام کو
ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا. ابلیس کو ایک سجدہ، صرف ایک سجدے کے انکار سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. آدم علیہ السلام کو بس ایک لقمہ کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا. اسی طرح دنیا میں بھی جو اسلامی سزائیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شادی شدہ زانی جو ہوتا ہے اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم ہے، رجم کی سزا ہے. یعنی جو شادی شدہ ہو اور پھر غیر عورتوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کرے، وہ ریلیشن شپ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کا ہو سکتا ہے؟ چند منٹ کا، لیکن سزا کیا ہے؟ موت. تو معمولی بات ہے. پھر آپ دیکھیں چوری میں انسان زیادہ سے زیادہ کتنی چوری کر سکتا ہے بتائیے؟ 3 درہم کی چوری کے بدلے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ ایک شخص 3 درہم کتنے دن چلا سکتا ہے؟ وہ تو جو ہاتھ کٹے گا اس کا زخم بھی نہیں ٹھیک ہوگا، اس کا علاج بھی کرانا مشکل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچ کے کہ سارے لوگ کر رہے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، پھر کیا ہوا، میں کون سا روز روز کرتی ہوں، آج میری مجبوری ہے، وہ فلاں نے مجھے اکسایا تھا. کیا کسی کے اکسانے پر انسان غلط کام کر لے تو وہ معاف ہو جاتا ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں نا ماحول ہی ایسا ہے، میری فرینڈ مجھے لے گئی تھی وہاں، چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے میں غلط کام کر بھی لوں تو پھر جسٹیفائڈ ہے. کیا ہے؟ نہیں، حرام حرام ہے، حلال حلال ہے. آدم علیہ السلام نے کیا اپنی خوشی اور ارادے سے یہ کام کیا تھا؟ اس درخت کا پھل کھایا تھا؟ ان کا کوئی ارادہ تھا؟ نہیں. کس نے ان کو اس میں مبتلا کیا؟ شیطان نے. تو آپ کا کیا خیال ہے اب شیطان مر گیا؟ نہیں، شیطان نے مہلت مانگی ہوئی ہے قیامت کے دن تک کہ مجھے اتنی لمبی زندگی ملے تو میں سب کو بہکاؤں، پورے انسانوں کو، اور پھر ساتھ اس کی فوجیں ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اور وہ سارے انسانوں کے دشمن ہیں، اور وہ اپنے کام میں خوب لگے ہوئے ہیں. کیونکہ بعض اوقات کسی کو کہا جاتا نہیں تم نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں بڑے معصوم بن کے شیطان آ گیا تھا، اور خود بھی ہنس پڑتے ہیں، دوسروں کو بھی ہنسا دیتے، شیطان آ گیا تھا. کیا تمہارا دوست تھا شیطان؟ وہ کیسے آ گیا؟ وہ کیوں آ گیا؟ کیوں تم نے شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے؟ یہ کوئی جواز نہیں کہ شیطان آ گیا تھا اس لیے میں نے یہ غلط کام کر لیا. کیا شیطان کے کہنے پہ غلط کام کرنے کی وجہ سے کوئی پکڑ نہیں؟ کوئی پکڑ نہیں. جنت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے. ہم کوئی بہانہ نہیں کر سکتے ماحول خراب ہے، فلاں نے کہہ دیا، اس کی وجہ سے، وہ فلاں کا اوپینین ہے، فلاں کی رائے ہے، میں نے فلاں کو سنا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا. آپ خود قرآن پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اپنی عقل سے سوچیں. تو غلط کام کرتے جانا اور ان سے نہ بچنا، یہ سوچ کر کہ میری مجبوری ہے میں کیا کروں، کرنا پڑتا ہے. نہیں، ارلیسٹ اس سے نکلے بار. ہم اپنی دنیا بناتے بناتے کہیں اپنی آخرت نہ گنوا بیٹھے. اللہ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ بعض اوقات دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. انسان سے غلطی ہونا ممکن ہے، لیکن غلطی کے بعد کیا کرے؟ توبہ استغفار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ رمضان کے دنوں میں ہر سحری کے وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دل سے استغفار کریں، دل سے توبہ کریں. کیونکہ خطا اور نسیان پر معافی مل سکتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو ملی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی، بھول اور جس چیز پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا. یعنی مجبور ایسی مجبوری نہیں کہ جو اپنی چوائس سے مجبوری بنی ہوئی ہو، بلکہ واقعی آپ کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو. تو خطا اور نسیان میں فرق ہوتا ہے. نسیان کا مطلب ہوتا ہے جس کام کا حکم دیا گیا وہ دل سے ہی نکل جائے، بھول ہی جائیں آپ، اور بھول جانے کی وجہ سے وہ کام چھوٹ جائے. جیسے بعض اوقات آپ کو نماز بھول جاتی، کبھی بھولی کسی کو، کبھی اذکار بھولے کسی کو، بھول جاتے ہیں نا اذکار، ایک دم پھر یاد آتا ہے، ادھر سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اور ادھر یاد آتا ہے اوہ آج تو مجھے اذکار ہی بھول گئے. اس لیے عادتیں بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، تو پھر چیزیں نہیں بھولتی. تو یہ ہے بھول چوک.
کہ دل سے ہی خیال ہی نکل گیا، بھول ہی گئے. اور خطا کیا ہوتی ہے، غلطی کیا ہوتی ہے کہ انسان ایک جائز کام کا ارادہ کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے، لیکن اس کے کرتے ہوئے طریقہ ایسا ہو جائے کہ وہ ناجائز بن جائے. یعنی جائز کام کو ناجائز طریقے سے کرنا. مثلا نماز پڑھتے ہیں آپ، تو اس میں آپ اپنے سطر کا خیال ہی نہیں رکھتے، بال بھی ننگے ہو رہے ہیں، بازو بھی ننگے ہو رہے ہیں، کپڑے بھی باریک ہیں، تو یہ کیا ہے؟ خطا ہے، غلطی ہے. تو اگر اس پر انسان توبہ کرے اور آئندہ اپنے لباس کو ٹھیک کر لے تو غلطی معاف ہو جائے گی. توبہ کی شرائط میں ہے نا کہ اس غلطی کو چھوڑے بھی صحیح انسان. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحمت اور احسان فرماتے ہوئے اس سے واقع ہونے والے یہ دونوں طرح کے کام معاف کر دیے ہیں. ہاں، ارادتاً کیے گئے گناہوں پر پکڑ ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اس پر پکڑ ہے. ایک اور چیز جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی کچھ حکمتیں پتہ چلتی ہیں. جب کسی انسان پر کوئی ٹیسٹ آتا ہے، امتحان آتا ہے، چاہے وہ امتحان فیل ہی کر دے، لیکن اس ایکسپیرینس سے گزر کر کیا انسان کچھ سیکھتا ہے؟ کیا سیکھتا ہے؟ مثلا انسان کو ہوش آ جاتی کہ اوہ اگر یہ کام کرے تو ایسا ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کام نہیں کرتے. تو آدم علیہ السلام کو جنت میں جو یہ ایکسپیرینس ہوا، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا کہ وہ میچور ہو گئے، اور بھی کہ میں نے شیطان کی بات نہیں ماننی. پھر یہ ہے کہ ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے، ہر ایک پر آزمائش آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تقسیم کر رکھا ہے. کچھ لوگ اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہنے کے حقدار ہیں، لائق ہیں، اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا تھا جو اللہ نے تمام زمین سے لی تھی. تو زمین میں سے کچھ پاکیزہ ہے، کچھ خبیث ہے، کچھ نرم ہے، کچھ سخت ہے، کچھ بابرکت ہے، کچھ بے برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی رحمت کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے گھر کی طرف لا اتارا جس سے ان کے خبیث ہونے کی بات بالکل واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کون کیسے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا امتحان جنت میں لیا تھا، اور ہم سب آدم کی اولاد کا امتحان کہاں ہو رہا ہے؟ اس دنیا میں ہو رہا ہے. تو اس دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ کون اس کی رحمت کے لائق نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو گھر بنائے ہیں، ایک سعادت والوں کے لیے اور ایک بدبخت لوگوں کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اس ایکسپیرینس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی معرفت ان کو ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان ہوئی. کون کون سے اللہ تعالیٰ کے نام اس لیسن میں آتے ہیں؟ ذرا گنے، سارے رکوع میں نام گنے کتنے ہیں؟ قرآن مجید کھولیں، حضرت آدم کا قصہ نکالیں، نام بولیں. العلیم، الخبیر، اور التواب، الرحیم، غفور. یہ تو ایک رکوع ہے نا آپ کے سامنے. جو باقی آیات ہیں نا ان کے اندر بھی نام موجود ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی تکلیفوں اور مشقتوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آخرت کی لذت رکھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو دنیا کی مشقتوں، پریشانیوں، غموں اور تکلیفوں کا مزہ چکھائے، تاکہ جب آخرت میں وہ جنت میں داخل ہوں تو ان کے دل جنت میں داخل ہونے کی شان و شوکت کو محسوس کر سکیں. پھر یہ ہے کہ جنت بلند جگہ پر ہے. لوگ کہتے جنت ہے، تم کہتے ہیں، کہتے کہاں ہے؟ تو جنت جہاں بھی ہے بلند جگہ پر ہے. قرآن مجید میں جنت سے نکالنے کا ذکر جو آتا ہے، اہبطوا، اتر جاؤ، یعنی اوپر سے نیچے آؤ. مرتبے میں بھی اوپر سے نیچے اور فزیکلی بھی اوپر سے نیچے چلے جاؤ. پھر یہ ہے کہ زمین پر زندگی گزارنا ممکن ہے، کسی اور سیارے پر نہیں، کیونکہ کہیں اور پانی ہی نہیں. اور پھر اس آیت کے فوائد میں سے یہ بات ہے کہ بنی آدم کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتا. ہر آنے والے کو جانا ہی جانا ہے. اب ہم آتے ہیں وسوسوں کی حقیقت پر کہ وسوسے کیا ہوتے ہیں. میں نے وسوسے کی ڈیفینیشن بتائی تھی آپ کو. کیا ہوتا ہے وسوسہ؟ خفیہ آواز، دھیمی آواز، وسپرنگ،
ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز جسے محسوس نہ کر سکیں آپ، دل میں آنے والی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اس لیے بہت ضروری ہے نا کہ وسوسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے ہمارے پاس. وسوسہ عموماً برے خیالات کے لیے آتا ہے، گھٹیا قسم کے خیالات. شریعت میں وسوسے کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ خیال ہوتا ہے جو انسان کے ذہن اور دل میں گھومتا رہتا ہے، بار بار آتا رہتا ہے. اصل میں ہمارے نفس کی کئی ایک جہتیں ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہے، لیکن ہمیں وسوسے کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہے اور پھر اس کا علاج بھی کرنا ہے. پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اب دوبارہ سوال کروں گی کہ وہ کون سا بڑا چیلنج ہے جو ان دنوں آپ کی زندگی میں پیش آ رہا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں؟ وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے کے لیے آپ ڈیسپریٹ ہیں؟ وہ کون سا خیال ہے جو کسی بھی موضوع پر دن میں کئی بار آتا ہے؟ لکھ سکتے ہیں اپنی ڈائری میں؟ سوچے ذرا، کیونکہ وسوسہ یہی ہوتا ہے، شیطان یہی تو ڈالتا ہے دل میں بار بار. کس کا خیال، کس چیز کا خیال. کچھ چیلنجز ہوتے ہیں نا زندگی میں، کچھ مشکلات ہوتی ہیں، تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں سوچ سکتے. سوچئے اگر آپ کو ایک خیال نے اتنا آکیوپائی کیا ہوا ہے تو آپ کا تھنکنگ پروسیس کیا ہوگا، اور پھر اگر وہ بگڑا ہوا ہے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا ہوگی، کیونکہ آپ نے اس خیال یا اس وسوسے کو پالا ہوا ہے نا، اور سیلف پٹی کا شکار ہے. میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میری شادی غلط جگہ ہو گئی ہے، میرا بچہ بہت بگڑا ہوا ہے، میرے ایگزامز کا کیا ہوگا، اور کوئی چیز جو بار بار سوچتے ہیں آپ. آج کل مہنگائی چونکہ روز ہی بڑھ رہی ہے تو ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے پورا کریں گے. کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس فلاں نے ایسا کیوں کہہ دیا مجھے. اب آپ دیکھیے، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، یہ میں صرف چند لوگوں سے نہیں بات کر رہی. آپ نے آج گھر جا کے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. اپنی کاپی پر لکھیے، میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں، میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں پریشان رہتی ہوں. What is my biggest challenge nowadays? What is my biggest challenge nowadays? یہ کوئی ایکشن ہو سکتا ہے، کوئی ڈیڈ ہو سکتا ہے، کوئی گمان ہو سکتا ہے. یہ کرنے کے بعد پھر آپ اپنے آپ سے دوسرا سوال کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے، میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، میں اس چیز کے بارے میں کیوں سوچے جا رہے ہیں. مثلا کسی کے بارے میں برا گمان ہے آپ کے دل میں، وہ بندہ جس وقت گھر میں آتا ہے نا، سامنے آتا ہے، بس آپ کے دماغ پہ وہی سوار ہے، آپ وہی سوچے جا رہے ہیں، وہی سوچے. اب دیکھو، اچھا پھر بعد میں کیا کہتے ہیں، اس کا پیچھا بھی کرتے ہیں، اس نے چیز کہاں سے اٹھائی، اس نے چیز کہاں رکھ دی، یہ اور کیا کر رہا ہے. پھر تجسس شروع ہو جاتا ہے، پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے. کیا اس سے فرسٹریشن کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بڑھتی جاتی. مثلا ایک ساس ہے، اس کے گھر میں نئی بہو آئی، وہ بالکل کسی اور بیک گراؤنڈ سے، کسی اور سوچ سے، وہ کہیں اور پڑھی بلی جو بھی. اب اس گھر کے سٹائل کچھ اور ہے. اب کیا ہوتا ہے، عام طور پر ہمارے مشرقی سٹائل میں کیا ہوتا ہے، جو ساس ہوتی ہے وہ ہر وقت یہی سوچے چلے جاتی ہے کہ اس لڑکی میں یہ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں کر سکتی، یہ ہے، یہ. اور پھر جب وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ سمجھ کے نہیں دیتی، کیونکہ اس کی تعلیم نے اس کو کیا سکھایا ہے کہ میں امپورٹنٹ ہوں، آئی مائی سیلف سینٹرڈ، کوئی پرواہ نہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے کارساز ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کا کام بنا سکتے ہیں؟ آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ افانت تکون علیہ وکیلا، وکیل نگران کو بھی کہتے ہیں. اب آپ سارا وقت نگرانی کرے جا رہے ہیں، خود بھی نگرانی کر رہے ہیں، اپنے سروٹ سے بھی نگرانی کروا رہے ہیں، کوئی اور بھی جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو الٹی سیدھی خبریں آپ کو دیتے رہتے ہیں. اب اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کا ایمان برباد ہو رہا ہے. یہ جتنی حرکتیں آپ کر رہے ہیں نا، یہ ساری آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہیں. اور کیا ہوتا ہے، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یعنی بہو کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے اگلے حصے میں داخل ہو گئے. اب آپ جوان نہیں رہے، اب آپ بڑھاپے کی طرف، موت کی طرف جا رہے ہیں.
آپ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیں، آپ آگے دیکھیں، آگے کیا آنے والا ہے اس کی تیاری کریں. آپ کا ہم و غم یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، آخرت ہونی چاہیے. لیکن لوگ اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں نا یا جو سوچتے ہیں وہ اس گھر کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں. کیا بھلائی ہو رہی ہے؟ آپ کے اس رویے سے، آپ کی اس ٹوکا ٹاکی سے، آپ کے اس منفی جو اندر نفرت بھری ہوئی ہے اس سے آپ ایک شخص کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جو اندر ہوتا ہے نا اس کی وائبز جاتی ہیں. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے وہ بھی جائے گا، آپ کسی کی خیر خواہ وہ بھی دوسرے تک پہنچ جائے گی بات. آپ کا سٹائل ہی کچھ اور ہوگا، آپ کے ایکشنز پہ اس کا اثر پڑے گا، آپ کا رویہ کچھ اور ہوگا. یہ صرف ایک سیناریو ہے چھوٹا سا جو عام طور پر گھروں میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی. اچھا، اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بہن ہو، بہن بھائیوں کی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، اور پھر ان کی وجہ سے ماں باپ سے ناراضگی. بھائی کو ماں نے یہ کمرہ دے دیا ہے، وہ زیادہ پیارا ہے، اس کو یہ چیز لے دی ہے، مجھے نہیں لے کر دی. اب بھائی آپ کی آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے، ہر وقت آپ گھر جا کے یہی سوچتے رہتے ہیں. کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، لکھیے. یعنی آپ نے لکھنا ہے، صرف خالی سوچنا نہیں، کیونکہ سوچتے ہوئے پھر شیطان بھٹکا کے لے جائے گا، سوچنے نہیں دے گا. جب آپ لکھیں گے، سوال لکھیں گے، پھر اس کا جواب لکھیں گے، تو دوسرا سوال کیا ہوگا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ ایسے کیوں بہیو کر رہا ہے بچہ؟ آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ اسے کہتے دودھ پی لو، مجھے نہیں پینا، کھانا کھا لو، مجھے نہیں کھانا، ہوم ورک کر لو، مجھے نہیں کرنا. ہاں، آپ کے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پریشانی لگ جاتی. میں جو بات کہتی ہوں وہ سب الٹ ہی کہہ رہا ہے. فائنڈ آؤٹ دا ریزن وائی از ہی بہیونگ لائک دس، اور سچے اصلی ریزن تلاش کرنی ہے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ چیزوں کو اوپر سے دیکھتے رہتے ہیں، اوپر سے، ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتے. ہم ہمدردی نہیں رکھتے کہ فائنڈ آؤٹ دا ریزن. ہم ایک دم اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ میری بات نہیں مان رہا، ایگو کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ میری بات نہیں سن رہا، لہٰذا مجھے حق ہے ماں ہونے کی حیثیت سے 2 لگاؤں اس کو. اور آپ تنگ آ کر اس کو 2 لگا کر پھینک کے بستر پہ دروازہ بند کر کے اندر چلے جاتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا نا. شیطان تو خوش ہو گیا، شیطان تالیاں بجا رہا ہے، اب کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی سے میں نے یہی کروانا تھا. اچھا، بچے کے اندر کیا آ رہا ہے؟ آپ ذرا سوچئے، بچے کے دل میں کیا آ رہا ہوگا اس وقت؟ ماں کی محبت، نفرت، عداوت، ری ایکشن، عدم اعتماد. پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اگر یہ رویہ برقرار رہا، پھر وہ اپنی کوئی بات ماں باپ سے شیئر ہی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ میری بات نہیں سمجھتے. جب یہ سمجھتے نہیں تو ان کو بتانا کیا؟ لہذا فاصلے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک رستے پہ چل رہے ہیں، آپ دوسرے رستے پہ چل رہے ہیں. فائنڈ آؤٹ دا ریزن. کیا میرا رویہ میرے بچے کو مجھ سے دور کر رہا ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی سٹریس ہے، یا اس کی کمپنی میں کچھ ایسا ہے؟ یہ چھوٹا بچہ جو دودھ نہیں پی رہا، کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کو ٹیمپریچر تو نہیں؟ یہ تھکا ہوا تو نہیں؟ یہ کچھ کھا کے تو نہیں آ گیا؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. جب آپ وہ ساری وجوہات سوچ لیں گے، لکھ لیں گے، اپنے اندر مینٹل میتھ کر لیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے کہ ابھی چھوڑ دو اس کو، کیونکہ میں نے کچھ بھی کر لیا تو اس نے نہیں کھانا، اس نے کچھ نہیں کرنا. گیو ہم اسپیس، گیو ہم ٹائم. اور آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر کے کسی اور کام میں مشغول کریں. اب بار بار شیطان وسوسہ ڈالے گا، وہی سوچوائے گا، دیکھو آج اس نے کیا بدتمیزی کی ہے، اس نے بہت بدتمیزی کی ہے، بڑا بدتمیز ہو گیا، اب میں اس کے باپ کو بتاؤں گی، اب میں یہ کروں. ہر منفی خیال، ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا، ایک گرج پال لی. کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ اور شروع ہوا تھا یہ سب کچھ آپ کے خیال سے. آپ کے خیال کا رخ غلط ہوا نا، تو ساری چیزیں آپ کو غلط ہی نظر آنے لگ گئی. آپ نے اصل ریزن تلاش نہیں کی، جس کے نتیجے میں مسئلہ بگڑ ہی گیا. اور یہ اگر آپ کا رویہ برقرار رہا تو یہ بگاڑ بڑھتا ہی چلا گیا. تو آپ نے ریزنز کو کیٹیگوریکلی لکھنا ہے، اور پھر اپنے آپ سے سچا ہونا ہے، اپنے کانشیس کو جگانا ہے. اور وہ کانشیس کیا؟ تقویٰ. یہ آپ کا تقویٰ بیچ میں آئے گا نا، پھر آپ کو ایمانداری سے سوچنا سکھائے گا. آپ دوسرے کے لیے وہی چاہیں گے جو اپنے لیے چاہ رہے ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں گے. آپ سوچیں گے جب میری شادی ہوئی تھی تو میں اپنی ساس سے کیا ایکسپیکٹ کرتی تھی، چند سال پہلے کی تو بات ہے نا، اور مجھے کیا بات بری لگتی تھی، تو مجھے وہ نہیں کرنا جو مجھے برا لگتا تھا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟
کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اچھا یہ بچہ جس طرح کر رہا ہے, کیا میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی ایسا کیا تھا؟ یقیناً کیا ہوگا, کیونکہ ہر بچہ کچھ نہ کچھ ایسے ٹینٹرم دکھاتے ہیں, کچھ زیادہ کچھ کم, لیکن ہوتا ہے. اچھا پھر میری ماں نے کیا کیا تھا, پھر وہ مجھے کیسا لگا تھا, کیسا سولوشن تھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا, پیچھے جائیے, اپنے اندر بات کیجیے, پھر وہ رویہ اختیار کیجیے جو آپ کو اپنی ماں کا پسند آیا تھا. اور اگر آپ کی ماں میں کوئی خوبی نہیں تھی افسوس کے ساتھ, تو پھر آپ کی خالہ یا دادی یا چاچی یا کسی اور نے آپ کے ساتھ کیا کیا, اب وہ رویہ اختیار کیجیے. تو غور و فکر کیجیے, ٹھیک ہے, اور اپنے تھاٹس کو ری آرگنائز کیجیے, اپنے تھنکنگ پیٹرن کو درست کیجیے, اور شیطان کے وسوسوں سے بچیے. کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوتی آپ کا عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو سوچ کو سدھارنا صرف علم سے ممکن نہیں ہوتا. سوچ صرف علم سے ٹھیک نہیں, عادی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر غور و فکر کا عمل جاری کریں, مسائل کی وجوہات جانیں, ان وجوہات کو ایڈریس کریں, اللہ سے مدد مانگیں. چھوٹی بڑی بات میں کہا کریں اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا. ہو سکتا ہے اسی وقت جب یہ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو اور آپ اندر جل کوڑ رہے ہوں, سخت پریشان ہو, اذان ہو جائے, اب کیا کرنا ہے, آپ نے اٹھنا ہے, وضو کرنا ہے, تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے, پھر نماز پڑھنی ہے. پھر نماز میں کیا کریں گے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ اس وقت آپ کون سا صراط مستقیم مانگ رہے ہیں؟ اس مسئلے کا حل مانگ رہی ہوں میں, اللہ مجھے اس مسئلے کو صحیح طور سے حل کرنے کی توفیق دے, مجھے وہ طریقہ سکھا جس سے یہ حل ہو جائے. اور اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا, کیونکہ اللہ نے صرف شیطان نہیں پیدا کیا, فرشتے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں. فرشتہ بھی آپ کو الہام کرتا ہے, وہ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے, اچھا یہ کرو وہ کرو. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے, جب آپ شیطان کو غالب نہیں آنے دیں گے, جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے. کیونکہ شیطان تو کبھی بھی آپ کو سیدھے رستے پر نہیں آنے دے گا. وہ تو کہتا ہے جدھر جائے گا نا ادھر ادھر بیٹھ جاؤں گا, آگے آگے جائے گا, پیچھے آئے گا, رائٹ لیفٹ, میں تو ادھر ہی بیٹھ جاؤں گا اور میں اس کو بھٹکاؤں گا, میں اس کو صحیح کام نہیں کرنے دوں گا. لیکن اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں, کیا ان پہ شیطان کا زور چلتا؟ نہیں چلتا. وہ بندے بن جائیے کہ جن سے شیطان ڈرے اور آپ کی جان چھوڑ دے, تھکا دیں اس کو, تھکا دیں اس کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے آج کا سبق کمپلیٹ کیا. آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اور کتنا کچھ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے اس کے اندر. اور الحمدللہ کس طرح سے قرآن کی یہ آیات جو ہیں وہ تزکیہ کرتی ہیں نا ہم سب کا. اور پھر جیسے استاذہ محترمہ ایکسپلین کرتی ہیں تو بات اتنی واضح ہو جاتی ہے, جیسے کہ ہم صبح بات کر رہے تھے نا کہ یہ کتاب ایک واضح کتاب ہے, بے مثل کتاب ہے, کلیئر ہے, احکامات بھی کلیئر ہیں. تو الحمدللہ ایک بات جو آپ نے سیکھی بتائیں گے, کوئی ایک چیز جو آپ نے اپنے عمل کے حوالے سے سیکھی ہے کہ اب اس پر عمل کرنا ہے. یہ کتاب عمل کے لیے آئی ہے نا. کوئی ایک پوائنٹ لکھیں, پھر میں آپ کے ساتھ اپنا پوائنٹ بھی شیئر کرتی ہوں. فوکس آن مسٹیکس ناٹ بلیم ادرس. الحمدللہ اپنا جائزہ لیں, سوچ کو صحیح کریں. بارک اللہ فیکم. پازیٹیو تھاٹس, کانشیس اباؤٹ وٹ یو آر ڈوئنگ. جب تک سوچ درست نہیں عمل درست نہیں. ویری نائس. دعا, ٹھیک ہے. اچھا مجھے جو ایک پوائنٹ اچھا لگا نا وہ یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو تھکانا ہے. انسٹیڈ آف یہ کہ ہم خواہش نفس کی پیروی کرتے کرتے تھک جائیں, ہم کیا کریں, کیا فوکس کریں,
کہ جب بھی خواہش کے ذریعے سے وہ ڈالے نا وسوسے، تو ہم ان وسوسوں میں نہ آئیں بلکہ اس کو تھکاتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا کہیں کنٹرول نہیں کر سکتا انشاءاللہ. اور یہ پاسبل ہے. کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا؟ پڑھا نا ہم سب نے. کون تھے وہ؟ جی انسان ہی تھے نا الحمدللہ. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان ان سے بھاگتا ہے. اور یہ بتائیے کہ وہ کیا چیز تھی؟ کیا وہ حضرت عمر کا جلال تھا؟ ان کا روب غصہ دے کر بھاگ جاتا تھا؟ کیا چیز ہوتی ہے جو شیطان کو بھگاتی ہے؟ شاباش، ایمان اور تقوی. اور آپ دیکھیں کہ کیا رمضان جو ہے وہ ایمان اور تقوی کو امپروو کرتا ہے. آج سیکنڈ روزہ ہے، کیا آپ کو کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ پری رمضان ڈیز کے بارے میں سوچیں، یعنی کہ پرسوں کے بارے میں سوچیں. 2 دن جو آپ نے گزارے، ڈو یو فیل اینی ڈفرنس؟ کیا ڈفرنس کس چیز میں آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں باہر سے تو وہی ہمارے یعنی کہ نہ ہیئر اسٹائل چینج ہوا ہے، نہ شکل چینج ہوئی ہے. کیا چیز چینج ہوئی ہے پھر؟ کیوں ڈفرنس لگ رہا ہے؟ کلینزنگ، فوکسڈ، کنیکشن وتھ قرآن، وہ تو پہلے بھی تھا. مگر روزے کے ساتھ جب قرآن کو کھولا، قرآن کو پڑھا یا قیام کیا، نمازیں ہیں، اذکار ہیں، جی تقوی انکریز ہوا، ایمان جو ہے وہ انکریز ہوا، اللہ کی خشیت جو ہے وہ زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اللہ کا قرب محسوس ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی غلط چیزوں کو چھوڑ کر خواہشات کو کنٹرول کیا تو وی آر فیلنگ اسٹرانگ. ایگزیکٹلی اسپرچولی اسٹرانگ محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ. تو چلے مل کے کچھ چیزوں کو کر لیتے ہیں شیئر. آج جو ہم نے دیکھا آیت نمبر 36 جو ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. تو شیطان جو تھا اس نے پہلے بتائیے کس طریقے سے آدم اور حوا کو جو ہے وہ اپنے قابو میں کیا تھا. یہ ضروری ہے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کی ٹرکس پتہ تو ہیں لیکن بھول بھی جاتے ہیں نا، دھوکے کے ساتھ، وسوسے کے ساتھ. بارک اللہ فیکم. تو اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ انسان پر قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں وہ فزیکلی آ کے بھی ہمیں اپنی جگہ سے ہلا سکتا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بٹھا دے، بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں لٹا دے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ کس طریقے سے آتا ہے؟ وسوسے کانسٹنٹلی وہ بادر کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ انسان کو، یہ اس کی کمزوری ہے، انسان کی کمزوری سے آتا ہے. اس کو ہم سب کی ویکنیسز کا پتا ہے تو وہ اسی ویکنس سے آتا ہے. اور دیکھیں جو ہوتا ہے نا ویک، دیکھیں جیسے آپ کو پتہ نہیں یاد ہے بچپن میں جیسے کبھی ہم فرینڈز مل کر ایک دائرہ بنا لیا کرتے تھے اور ہاتھوں سے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے، ٹھیک ہے، تو ایک سرکل میں کھڑے ہو گئے اور ایک فرینڈ بیچ میں ہوتی تھی، اس کو نکلنا ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتی تھی؟ ہم سب بڑے زور کے اپنے ہاتھوں کو پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے نا، تو جہاں پر جو کمزور ہاتھ تھا وہاں سے نکل جایا کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو ایسے ہم گیمز کھیلتے تھے. تو ایسے ہی شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ مضبوط انسان ہے لیکن اس کی کمزوری یہ ہے. اور کمزوری کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ ویک پوائنٹ ہوتا ہے. اینڈ اٹس ویری ایزی آلویز کہ ویک پوائنٹ جو ہے وہاں سے، کمزوری سے جو ہے وہ انسان پھسل جائے. تو جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی اور ان کو جنت میں ٹھہرایا، اور جنت میں ہر چیز ان کے لیے مباح تھی، جو چاہیں کھائیں پئیں رہیں انجوائے کریں، کوئی روک ٹوک نہیں. سوچے ذرا جنت کی نعمتوں کو اگر ہم امیجن بھی نہیں اس طرح سے کر سکتے، لیکن جو دنیاوی کچھ نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر ایک بہت ہی خوبصورت سی پکچر بنتی ہے نا جنت کی، جس میں نہریں بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں اور خوبصورت جو ہے ماحول ہے، اور ہر چیز ان کے لیے یعنی کہ ان کو اجازت تھی استعمال کرنے کی، مگر سوائے ایک درخت کے جس میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تم نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. اور یہ ایک جو درخت تھا وہ کیا تھا؟ امتحان تھا نا آدم اور حوا کے لیے. تو اب شیطان نے کیا کیا؟ اتنی ساری نعمتیں وہاں پہ نہیں آ کے وسوسہ کیا. جو کمزوری تھی نا، جیسے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں یہ سب کچھ کر لو بس یہ نہیں کرنا.
پھر ان کو ہوتا ہے اچھا اس سے کیوں منع کیا جا رہا ہے، پھر وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ کمزوری ہے انسان کی. تو شیطان نے کیا کیا کہ وہ جو ایک چیز جسے روکا گیا تھا اسی کے وسوسے بار 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 بار. اور جیسے شیطان کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ اس کو یہ دھوکے باز بھی ہے اور وسوسے کے ذریعے سے انسان پر قابو پاتا ہے. تو وہ اپنے وسوسے اور اپنے جو اس نے جھوٹے جسے کہتے ہیں قسمیں کھائیں اس نے. دیکھیں نا اسی لیے انسانوں کو منع کیا گیا نا بار بار قسمیں نہ کھائیں، کیونکہ یہ بھی شیطانی صفت ہے. زیادہ تر کون لوگ قسمیں کھاتے ہیں؟ جو کوئی اندر کوئی چور ہوتا ہے نا ان کے، تو وہ بات بات پر قسم کھا رہے ہوتے ہیں اپنی سچائی کو بیان کرنے کے لیے. تو شیطان نے بھی یہاں پہ یہی کیا کہ دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کے ان کو پھسلایا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا. ٹھیک ہے. اور وہیں پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کلیئر کر دی، ایک دشمنی جو تھی وہ ڈکلیئر ہو گئی کہ انسان اور شیطان جو ہے ان کا امن نہیں ہو سکتا. شیطان جو ہے اس نے جو ہے وہ اس چیز کا عزم کیا تھا کہ وہ انسانوں کو اور ان کی اولاد کو، یعنی کہ آدم اور انسان کی جو اولاد آدم ہے اس کو بہکائے گا اور اللہ کے راستے پر بیٹھ جائے گا اور لوگوں کو بھٹکاتا رہے گا. اور اس نے اللہ سے مہلت بھی مانگی اور اس کو مہلت مل بھی گئی. تو اس سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کانسٹنٹلی ایک امتحان میں ہیں اور شیطان کے وسوسے سے ہمیں کانسٹنٹلی بادر بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور انسان کو شیطان اسی طریقے سے جو ہے وہ بھٹکا دیتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آدم علیہ السلام نے اس درخت کو چکھ لیا اور اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ کیا آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی وجہ سے زمین پر اتارا گیا تھا، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اس پھل کو کھا لیا یا اس درخت کے پاس چلے گئے اس کو چکھ لیا اس لیے ان کو زمین پر اتار دیا گیا؟ نہیں. چلیں بارک اللہ فیکم، دیکھ لیتے ہیں. استاذہ نے آج بڑا اس طریقے سے ایکسپلین کیا، ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے لکھا جا چکا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری تقدیریں زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی. اچھا اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، ایسا ہونا تھا. ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں نا بس یہ جو میں نے کیا پھر یہ ہو گیا، کاش ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ بھی نہ ہوتا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں اس مشکل میں کیوں پڑی، مجھے یہ تکلیف کیوں آئی. شاباش کہ ہر چیز جو ہے وہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے. یہ بات ہمیں بہت پرسکون کر دیتی ہے. کوئی پریشانی آپ کی، کوئی مشکل، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، وائی می، یہ کلمات ایک بندہ مومن کی زبان سے زیب دیتے ہیں. کیونکہ یہ بہت آج کل یہ جو وائی می ہے نا یہ بہت کامن ہے، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، کہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے. یہ دیکھیں اور پھر تقدیر کی رضا، یعنی کہ جو اللہ کی رضا ہے، تقدیر کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجنا تھا. یہ لکھا جا چکا تھا کہ وہ زمین کو آباد کریں گے. انسان جو ہے ان کی جو بنیادی طور پر یعنی جو ان کو پیدا کیا گیا وہ زمین کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. تو یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے. اور الحمدللہ آپ دیکھیے قرآن ہمیں کتنا کلیئر ویژن ویو دے دیتا ہے. آپ دیکھیں کرسچینٹی میں سارا الزام کس پر لگایا جاتا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ ہوا. پتہ نا آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ جو ایو تھی، ہوا، ان کے پہ سارا بلیم وہ عورت پر لگا دیتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے. اور تب بھی عورت کمزور تھی اور آج بھی عورت جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ
اپنے ایمان کے لحاظ سے کہہ لیں، یا وہ جلدی جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے. یہ ان کا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن قرآن ہمیں بالکل صاف بات، واضح بات بتا دیتا ہے کہ دراصل ہوا کیا تھا. پھر مزید ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی وجہ سے زمین پر اتارا گیا. اسی کو ہم کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں کہ اس درخت سے کھانا آدم اور ہوا کا زمین میں اتارے جانے کا سبب بنا، وہ ایک ریزن بنا، یعنی کہ ایک وجہ بن گئی تھی، اور وہ ایک امتحان اور آزمائش بھی تھی تاکہ ان کی اولاد کے لیے عبرت ہو کہ وہ اپنے والدین کی اس غلطی پر ان کی اتباع نہ کریں. ہمارے لیے اس میں کیا ایک واضح جو بات ہم نے سیکھی کہ جو دشمنی تھی شیطان کی وہ بالکل نمایاں ہو گئی نا. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہمیں شاید اتنا نہ پتہ چلتا کہ شیطان کس قدر ہمارا دشمن ہے. لیکن کس طرح سے آدم اور ہوا کو اس نے نکلوایا، پہلے ان کو بے لباس کروایا اللہ کی حکم کی نافرمانی کروا کے، کہ انسان کے جو لباس ہے وہ اس کی کیا ہے، اس کا وقار ہے، اس کو باوقار بناتا ہے، با حیا بناتا ہے، اس کو ایک زیب و زینت عطا کرتا ہے، انسان کو ایک کمفرٹ دیتا ہے. تو جب انسان نافرمانی جو ہے وہ کس طرح انسان سے اس کی زینت کو چھین لیتی ہے، اس سے اس کی کمفرٹ کو چھین لیتی ہے. آپ دیکھیے جو نافرمانی کرنے کے بعد گلٹی فیلنگ ضرور ہوتی ہے، انسان سکون میں نہیں رہتا. میں تو ہمیشہ سوچتی ہوں جب بھی کوئی فیمس جو کوئی ہوتے ہیں سیلیبریٹیز وغیرہ، یا جیسے کوئی ایکٹرز ہیں یا کوئی اور فیمس جو بھی کوئی پلیئرز وغیرہ کبھی کوئی سوسائڈ کرتا ہے، تو میں ہمیشہ یہ ضرور سوچتی ہوں کہ ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا اس دنیا میں. اگر مال کی بات کی جائے یا کمفرٹ کی بات کی جائے یا دنیا کی نعمتوں کی بات کی جائے تو کیا نہیں تھا ان کے پاس. دے ہیڈ ایوری تھنگ. پھر کیوں سوسائڈ کیا؟ کیونکہ دل کا اطمینان نہیں، کیونکہ حق کا انکار کر کے، اللہ کی توحید کا انکار کر کے انسان کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا. اور بعض اوقات وہ جو دل کے اندر کے جو جسے کہتے ہیں نا وہ جو طوفان ہے وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انسان اپنی جان تک خود لے لیتا ہے. دل کا سکون نہیں ہے، کہ قرآن صاف کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو مرضی کر لو، گھوم پھر لو، انجوائے کرو، جو کرنا کرو، لیکن اگر اللہ کا ذکر نہیں زندگی میں، قرآن نہیں، تو پھر سکون نہیں. اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے، کہاں حاصل کرو گے سکون؟ کہیں نہیں ملنے والا. پھر یہ کہنا درست نہیں کہ اگر آدم علیہ السلام اس درخت سے نہ کھاتے تو زمین پر نہ اتارے جاتے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے زمین پر اتارے جانے کا کوئی اور سبب بنا دیتے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے دنیا میں نا جو ایک نظام بنایا ہم سب کے لیے، وہ کیا ہے؟ سبب کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لے کر گئے تھے نا آسمانوں پر، اور آپ کو جو ہے وہ معراج کا شرف بخشا گیا تھا. اللہ کا حکم تھا. وہ مکہ سے مدینہ ہجرت جب آپ نے کی تھی تو کیا جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آ نہیں سکتے تھے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ یعنی کہ اپنے پروں پہ بٹھا کے، یا براق آتا اور آپ اس کے ذریعے سے ہجرت کر لیتے؟ یا اور بھی ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز خود کی. غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد تو آئی تھی، لیکن پہلے کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو خود میدان جنگ میں آنا پڑا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اسٹریٹجیز بنائی تھی. سارا جو تھا میدان، اس کو آپ نے کون کہاں پر ہوگا، یعنی کہ ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی دی تھی آپ نے. اس کے بعد اللہ کی مدد آئی تھی. تو اسباب جو ہے نا وہ انسان کو ان پر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر برکت بھی ہوتی ہے، لیکن اسباب ضروری ہیں. تو اسی طرح سے اگر
وہ درخت کو نہ چکھتے تو کوئی اور سبب بن جاتا ان کے جنت سے نکلنے کا اور زمین پر اتارے جانے کا. لیکن اللہ نے یہ سبب جو تھا یعنی کہ تقدیر میں یہ سبب لکھا گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ کہنا اور بلیم کرنا یہ نہایت ہی جسے کہتے ہیں کم عقلی کی بات ہے. پھر اس درخت کو کھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین پر اتارا جانا مقدر کیا ہوا تھا اور ان کی یہ غلطی اسی کا سبب بنی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سبب بن گیا تھا. زمین کو تو آباد کرنا تھا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تسبیح اور تقدیس، تو ایک اور مخلوق کیوں بنا رہا ہے؟ اور وہ یہ مقصد کیا تھا پوچھنے کا کہ جیسے جنہوں نے زمین پر فساد کیا ہے ان کو بھی فری ول مل رہی ہے تو یہ بھی ایسا کریں گے. اٹ واز ویری کلیئر کہ خلیفہ بنائے گئے تھے آدم علیہ السلام زمین کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ ان کو کیا بتایا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ وہ زمین پر ایک عرصے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر مستقر اور متاع دو ورڈز یوز ہوئے. اب ان کا فرق آج استاد نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے نا، مستقر کسے کہتے ہیں؟ قرار کو. آپ کو یاد ہے کہ کس چیز کا اپوزٹ ہے؟ یہ کیا بتایا تھا استاذہ نے؟ کس چیز کا اپوزٹ ہے مستقر؟ قلق کا نا، پریشانی کا، اینزائٹی کا. قرار کہتے ہیں چین کو، سکون کو. تو زمین جو ہے وہ انسان کے لیے کیا بنائی گئی ہے؟ ایک سکون کی جگہ. اور واقعی ابھی دیکھیں الحمدللہ ہم سب اپنے بارے میں ابھی اپنا جائزہ لے لیں. سکون سے بیٹھے ہیں نا اپنی اپنی چیئرز کے اوپر، سامنے کمپیوٹر ہے یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا آئی پیڈ ہے، سکون ہے، ہوا چل رہی ہے ہلکی ہلکی اور کوئی پریشانی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے ہمیں. اور جیسے استاد نے بات کی زلزلہ کی، تو آپ دیکھیں تھوڑا سا زلزلہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے بے چینی ہو جاتی ہے، بے قراری ہو جاتی ہے. یا بعض اوقات آپ دیکھیں جب آندھی طوفان آتے ہیں، بجلی بہت زیادہ چمک رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے نا کہ اگرچہ یہ ایک سکون کی جگہ بنائی ہے تمہارے لیے، لیکن یہ ہمیشہ کی کا سکون نہیں ہے. اللہ جب چاہے اس سکون کو ایک پریشانی میں بدل سکتا ہے. بعض جو ہے وہ پریشانیاں جو ہیں وہ اندرونی ہوتی ہیں. موسم بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن دل کے اندر انزائٹی ہوتی ہے نا، کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں، کوئی ایسی آزمائش ہمارے اوپر ہوتی ہے. اور بعض جو ہے وہ اگر ہم ویدر کے لحاظ سے دیکھیں یعنی کہ وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں کہ ہم پرسکون ہیں لیکن زلزلہ آ گیا، یا پھر جیسے آندھی طوفان بارش کہ وہ انسان کے دل کو کیا کرتی ہے؟ پریشان کر دیتی ہے. اور پھر وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو متاع کا مطلب ہم نے کیا سیکھا ہے کہ فائدے کی چیز، یعنی کہ ایک زمین جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے دن تک فائدہ اٹھا لیں اس سے. اور واقعی میں اللہ نے اس زمین کے اندر یہ سب کچھ رکھ دیا ہمارے لیے، ہمارا رزق بھی، ہمارا چین اور سکون بھی. اور پھر یہی زمین جو ہے وہ گواہی بھی دے رہی ہے ہمارے ہر عمل کو. کیا کر رہی ہے؟ گواہ ہے اس کی. ہم جو کچھ کرتے ہیں زمین گواہی دے گی نا قیامت کے روز. اور کیا چیزیں گواہی دیں گی انسان کے خلاف؟ کیا کیا چیزیں ریکارڈ کر رہی ہیں ہماری ہر ایکشن کو؟ جی ہمارا جسم، ہمارے آرگنز اور ارد گرد کی جو مزید چیزیں ہیں، یعنی کہ پلانٹس اگر ہیں یا ایون جو جیسے اینٹ اور یہ جو لکڑی ڈیسک وغیرہ، ان سب کی بھی کیا بات کہا گیا کہ ہر چیز جو ہے ہر مخلوق کی تسبیح ہے. کیا سیکھا ہمیں دورہ قرآن میں؟ کیا تسبیح ہے وہ جو ہر مخلوق پڑھ رہی ہے؟ کیا تسبیح ہے؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟
فرشتوں کی بھی شاباش ایکسیلنٹ سبحان اللہ و بحمدہ. اور اگر آپ کو یاد ہو نا کہ وہ جو تنا تھا جس ممبر کے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ جو ممبر سا بنا ہوا تھا آپ کے لیے، تو جب اس کو ریپلیس کیا گیا تھا تو رونے کی آوازیں آ رہی تھی نا، تو وہ اس تنے میں سے آ رہی تھی کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محروم ہو گیا تھا تو وہ رو رہا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں ایک شعور رکھا ہے اللہ نے، اور یہ چیزیں ہمارے خلاف بھی گواہی دیں گی. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم چھپ سکتے ہیں. اگر یہ زمین پرسکون ہے ہمارے لیے تو کب تک ہے؟ جب تک اللہ کا اذن ہے. جب انشاءاللہ ہم جز نمبر 30 پڑھیں گے اور آپ مزید ہم سب کے لیے ریمائنڈرز جو ہیں وہ دوبارہ سے ریفریش ہوں گے کہ جب قیامت کا ذکر ہوتا ہے نا تو ایک ڈسٹرکشن کا ذکر ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے جیسے ہر چیز جو ہے نا وہ یعنی توڑ پھوڑ ختم ہو جائے گی، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، سورج چاند جو ہے وہ ڈوب جائیں گے. تو ایک ڈسٹرکشن جیسی جو ہے نا ایک امیج آتی ہے. وہ وقت سکون کا نہیں ہوگا، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا قیامت کا دن. لیکن آج اللہ کے حکم سے کیا ہے، یہ زمین ہمارے لیے قرار کی جگہ ہے. آگے دیکھتے ہیں خطا اور نسیان میں کیا فرق. کیا سیکھا ہم نے؟ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، بھول ہوئی، اور انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا. جان بوجھ کر، چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ فرق کیا ہے. خطا جو ہے وہ جائز کام کو ناجائز طریقے سے کرنا. اس میں ایک بڑی اچھی اگزامپل استاد نے دی تھی کہ نماز کے لیے تو کھڑے ہوئے لیکن سطر کو پراپر طریقے سے کور ہی نہیں کیا ہوا، پتلا سے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، یا ہاف سلیو بازو ہیں، یا 3/4 بازو ہیں، یا پھر آپ کے جو اینکلز ہیں ٹخنے وہ انکورڈ ہیں. اب آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے سطر کی جو شرط ہے وہ تو آپ پوری نہیں کر رہے. تو انسان ایک جائز کام کا ارادہ کرے لیکن اس کام کو اس انداز سے کرے جو جائز نہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اور پھر نسیان کو دیکھ لیتے ہیں کہ خیال سے ہی نکل جانا، جیسے نماز کا وقت نکل گیا، پتہ تھا نماز پڑھنی ہے لیکن بس نکل ہی گیا. جس کام کا حکم دیا گیا اس کا دل سے فراموش ہو جانا اور بھول جانے کی وجہ سے اس عمل کا چھوٹ جانا. آدم علیہ السلام سے بھی کیا ہوا، وسوسے اتنے زیادہ جو ہے وہ پریویل کر گئے کہ وہ بھول گئے کہ اللہ نے منع کیا تھا اس کام سے. اور شیطان کیا کرتا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے نا اور نافرمانیوں کو خوبصورتی سے پیش کرتا ہے اور گناہوں کو کیا دکھاتا ہے، معمولی بناتا ہے. اچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں ہم بھی تو خطا کار ہیں نا، ہر روز خطائیں کرتے ہیں، نسیان بھی ہوتا ہے. جی شاباش، توبہ استغفار کرنا چاہیے. میں اس نے ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی، اس نے مجھے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا میں ذرا اس کو پڑھ کے ذرا کام گئی. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ شخص بہت بڑا رسک لیتا ہے جو رات کو توبہ کیے بغیر سو جاتا ہے. تو وہ ایسا چھوٹی سی بات تھی لیکن ایسی وہ صحیح بات لگی مجھے کہ واقعی ہاؤ کین وی سلیپ وداؤٹ سیکنگ فارگیونیس. استغفار کیے بغیر، خطاؤں کی معافی مانگے بغیر ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ اگر آنکھ نہ کھلی تو معافی بغیر ہی آگے چلے جائیں گے اگلے جہان میں. کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں. اس لیے کتنا ضروری ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کانسٹنٹلی ایک کانشیس لائف گزارے، تقوی والی زندگی گزارے، ایسی زندگی کے جیسے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہا ہے، سمیٹ کر. آپ دیکھیں بعض اوقات کیا ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کانٹے کیا ہیں،
کسی نے کوئی بات کہہ دی، ہمارا اس کے اوپر ریئیکشن. کوئی چیز ٹوٹ گئی، اب ہم کیا کرتے ہیں. کسی نے ہمیں کوئی بات بولی سخت، اب ہم جواب کیسے دیتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا، ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. وہ جو ہمارا ریئیکشن ہے نا، بس وہ یا تو وہ اصل میں کیا ہے، وہ جو سچویشن ہے وہ کانٹا ہے، اور اگر ہم نے ریئیکٹ کر لیا تو ہم اس کانٹے میں پھنس گئے. ہمیں کیا کرنا ہے، بچا بچا کے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ، اللہ پہ توکل. ایک کانشیس لائف گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تقویٰ کی زندگی. اور اسی کی عادت ہمیں رمضان میں دلائی جاتی ہے کہ اپنی خواہشات کو پیچھے کرو، کنٹرول کرو، اپنے نفس کے اوپر خود قابو پاؤ. کوئی تمہیں بار بار ریمائنڈرس نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایوری ٹائم وی ڈو اے بیڈ ڈیڈ چلو کوئی آ کے نا ہمیں ایک فرشتے ہمیں تھپڑ لگا دے، فرشتہ ہمیں یاد آ جائے. نہیں، ہمیں فری ول ہے کہ وہ اپنے اندر پیدا کرو. وہ جو تقویٰ ہے وہ اتنا اسٹرانگ کر لو اس کو کہ وہ تم کو روک دے برائی سے. کیونکہ یہی ڈیفینیشن ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی سے انسان رک جاتا ہے، اور نیکیوں میں انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ جی یہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے لیے کچھ ان حکمتوں سے جو ہے وہ حاصل کریں کچھ اسباق. کیا حکمتیں ہیں آپ بتائیے، کوئی چیز یاد رہی؟ جی شاباش. کہ آدم علیہ السلام کی شخصیت کا کامل ہونا، یعنی کہ جس مقصد کے لیے ان کو اللہ نے پیدا کیا تھا اور جو سب کچھ ہوا، تو اس میں ایک جیسے انسان جو نا کسی آزمائش سے گزر کے کیا ہوتا ہے نا، پختہ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں الحمدللہ جب بھی کوئی آزمائش امتحان کو پاس میں سوچیں آیا ہمارے اوپر، تو اس وقت بڑا مشکل لگ رہا تھا نا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، یا میں کیسے نکلوں گی اس سے. اور اللہ نے ہی اس سے نکالا. ٹھیک ہے نا، اللہ پہ توکل کیا، اللہ سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس ایکسپیرینس نے نا مجھے بہت کچھ سکھایا. میں نے جو اس وقت میں سیکھا مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں سیکھ سکتی تھی. ہمارے اندر حکمت آتی ہے، ہمارے اندر ہم ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، ہماری جو ہے نا شخصیت وہ کامل ہوتی ہے. پھر یہ کہ یہ جو امتحان اور آزمائش ہے یہ انسان کو پختہ کرتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کا دھیان آتا ہے. ہم بعض اوقات غافل ہوتے ہیں. ایک ٹھوکر جو ہے ہمیں کیا کرتی ہے، ہمیں کیئرفل کر دیتی ہے. ہم ذرا دیکھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی راستے میں کوئی پتھر بھی آ سکتا ہے، کوئی کھڈا بھی ہو سکتا ہے، ذرا دیکھ کر چلو. پھر یہ کہ کچھ لوگ اللہ کی رحمت کے گھر میں رہنے کے لائق نہیں، کہ جنت جو ہے وہ اگرچہ ہے تو وہ آدم علیہ السلام ان کی اولاد کے لیے، لیکن کس اولاد کے لیے؟ جو فرما بردار ہوں. اور شیطان نے خود کہا تھا نا کہ تم اللہ کے آگے یہ دعویٰ کیا تھا اس نے کہ آپ اکثریت کو ان میں سے کیا فرمائیں، آپ اکثریت کو ان میں سے ناشکر گزار پائیں گے. تو انسان کی جو ناشکر گزاری ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ انسان کو اللہ کی جو قربت ہے نہ تو وہ حاصل ہونے دیتی ہے، اللہ کے بارے میں گمان بھی اچھا نہیں رہتا، اور پھر انسان اللہ کی رحمت کو نہیں حاصل کر سکتا نافرمانیوں کے ساتھ. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا نا کہ اس جنت میں واپس کون جائے گا، جو اللہ کے مخلص اور فرمانبردار بندے ہوں گے. اور پھر یہ کہ اللہ کی پہچان اور معرفت بھی حاصل ہوئی. تو یہ سب بہت سے اگر ہم دیکھیں نا تو آدم علیہ السلام کی جنت سے نکالے جانے اور دنیا میں بسائے جانے کی جو حکمتیں ہیں، جو کچھ لرن انہوں نے کیا اور جو ہم الحمدللہ ڈسکس کر کے لرن کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو جو کچھ سیکھا ان حکمتوں سے، وہ اس واقعے کو اگر ہم سائٹ پر کر لیں تو ہم شاید نہ سیکھ سکتے ہیں نا. اسی لیے کہا گیا نا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وسوسہ کے لغوی اور شرعی معنی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ.
کیونکہ وسوسہ ہی وہ چیز ہے جو شیطان جس کے ذریعے سے انسان پر قابو پاتا ہے، تو پتہ ہونا ضروری ہے نا۔ تو وسوسہ کیا ہے؟ ایک خفیہ آواز یا دھیمی آواز۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں وسپرز آف شیطان، تو واقعی یہ وسپر ہوتا ہے۔ وہ نا ایک بات آ کے ایسے ہلکی سی وسپر کر دیتا ہے، اور پھر وہ بات ہمارے ذہن میں کیا کرتی ہے؟ وہ پھر گھومتی رہتی ہے۔ ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز جسے محسوس نہ کیا جائے۔ دیکھیں کون کرے گا؟ سوچے ذرا، یہ اس کی چالاکی اور مکاری ہے نا، اس کا دھوکہ دینے کا طریقہ ہے۔ کیسے پوشیدہ طریقے سے کرتا ہے، بالکل خفیف انداز سے، دل میں آنے والی ایسی بات جس کا کچھ فائدہ نہ ہو، دل نے بات ڈال دی فضول سی، ہم سوچ رہے ہیں اس کو، اب سوچ رہے ہیں برے اور گھٹیا قسم کے خیالات، کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں حسد، کسی سے کمپٹیشن، کسی کے بارے میں کوئی اور ناگوار بات، ٹھیک ہے۔ کبھی یعنی کہ شیطان جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ وہ انسانوں سے کیا بدگمان کرتا ہے، وہ تو انسانوں کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے بدگمان بھی کرتا ہے، یعنی وہ کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اور انسان ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ ہمیں یہ کہا گیا ہے نا کہ ہم اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سورہ الناس، سورہ الفلق، اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو اس کے جو وسپرز ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں، اور اسی لیے جو معوذتین ہیں ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ حفاظت کے لیے بہترین صورتیں ہیں، وسوسوں سے بچنے کے لیے، شیطانی خیالات سے بچنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے، وہ تمام چیزیں جو انسان کو نقصان دیتی ہیں، ان تمام کے خلاف جو ہیں یہ صورتیں جو ہیں وہ انسان کو کافی ہو جاتی ہیں۔ پھر شرعی معنی، یعنی کہ دین کے لحاظ سے کیا ہے کہ وہ خیال جو انسان کے ذہن میں اور دل میں گھومتا رہے۔ کبھی وسوسہ آیا آپ کو؟ کوئی خیال آ گیا، بس وہ پھر اب ذہن سے نکل ہی نہیں رہا۔ تو استاذہ نے ہمیں کیا ایک ہوم ورک دیا تھا آج، کہ ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں۔ دیکھیں کوئی ایک چیز نہ انسان کو بادر کر رہی ہوتی ہے، میں اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے 2-3 چیزیں بادر کر رہی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے انسان جو ہے نا وہ ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ کوئی چیز اپنے آپ سے متعلق ہوتی ہے، کوئی بعض اوقات اپنی اولاد سے متعلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بعض اوقات کسی سے متعلق ہوتی ہے۔ اس طرح سے وسوسے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اب اس کے بارے میں سوچی جا رہے ہیں، بس فلاں وقت میں نا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، بس کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ اب وہ بار بار نماز میں بھی، قرآن پڑھتے ہوئے بھی خیال اس کا، یہ شیطان کی ڈسٹریکشن ہے کہ انسان کو ایسا ڈال دے وسوسے کے اندر کہ وہ اپنے ذہن میں بھی وہی بات، دل میں بھی وہی بات، اور اس کے جو کام ہے انہیں خوشی خضوع پہ کہاں سے آئے گا۔ پڑھ رہے ہیں ہم نماز، سوچ رہے ہیں ہم کسی اور کے بارے میں، حالانکہ نماز کا وقت تو اللہ کے لیے ہے نا۔ اللہ کا خیال سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ جو ہے اٹھاتے ہیں، ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں فزیکلی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور بس اللہ کا خیال اس کو آنا چاہیے نا۔ لیکن ہر طرح کے وسوسے خیالات کب آ رہے ہوتے ہیں؟ نماز کے دوران۔ تو نمازوں کی فکر اور پھر نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ ایک اچھا حسن ظن کا معاملہ، توکل، ایمان، تقوی، یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کا ایک اللہ سے ریلیشن شپ مضبوط کرتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی کہا استاذہ نے کہ ہم یہ بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ what is my biggest challenge، کیونکہ اسی کے ذریعے سے شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں زندگی کے مختلف ادوار میں وہ چیلنجز مختلف ہوتے ہیں۔ جوانی میں کوئی اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مڈل ایج میں کوئی اور ہوتے ہیں، بڑھاپے میں کوئی اور ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو ہر وقت جو ہے وہ سرنڈر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وسوسوں کی حقیقت دیکھتے ہیں ذرا کہ کیا حقیقت ہے، کہ ہمیں وسوسے کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کا علاج بھی کرنا ہے،
ٹھیک ہے نا. معوذتین کی بات تو میں نے کر دی نا کہ وہ بھی ہمیں بہت ہیلپ فل ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو درست کریں. کسی کے بارے میں کیوں بدگمان ہوتے ہیں ہم, وہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اور ہمیں تو ایز اے بندہ مومن ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ایک شخص کی کسی غلط ایکشن کے اوپر اس کو 73 تعویلیں دی جائیں. یعنی کہ اس کی اس بات کے اوپر اس نے یہ اس لیے کر دیا ہوگا, شاید وہ تھکا ہوا تھا, شاید وہ پریشان تھا, شاید اس نے مجھے دیکھا نہیں, شاید کوئی چیز اس کو بادر کر رہی تھی. آپ دیکھیں ابھی 3-4 کے اوپر دل میرا صاف ہو رہا ہے. کہاں یہ کہ 72-73 پہ ہمیں کہا گیا ہے. یعنی کہ اتنے زیادہ ہم اس کو تعویلیں دیں کہ دل ہی صاف ہو جائے. تو اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر علم اور غور و فکر سے نتیجے تک پہنچنا ہے. علم کس کا؟ قرآن کا, احادیث کا. ہمیں کہا گیا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تو ایک اور صحابی نے اس کو 3 دن تک جو ہے نا جائزہ لیا ان کا. تو اس نے کہا یہ تو سب کچھ وہی کر رہے ہیں جو میں کرتا ہوں, کوئی ایکسٹرا تو مجھے چیز نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن آخر انہوں نے کہا میں پوچھوں گا ضرور ان سے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جنتی ہیں. تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو مجھے اور تو کوئی بات نہیں اپنی یاد آتی سوائے اس کے کہ میں جب ہر رات کو لیٹتا ہوں بستر پر تو میں ہر ایک کو معاف کر دیتا ہوں, بس میں دل صاف کر کے سوتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ وہ دل صاف کرنا, ہر ایک کو معاف کر دینا, ایوری سنگل ڈے وہ پریکٹس کرتے تھے نا رات کو. اس ایک عمل کی وجہ سے ان کے اعمال کی اصلاح ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور وہ اپنا تزکیہ بھی اس طرح سے کر رہے تھے, اور اس عمل کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت بھی ملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. تو بات یہی ہے نا کہ اپنا ہم سب کو خود سے ہی تزکیہ کرنا ہے. ہمیں اپنا خود سے ہی ہم سب کو جو ہے وہ محاسبہ کرنا ہے جیسے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. پھر یہ کہ اللہ سے مدد بھی مانگیں جہاں پہ اپنی کمزوری, ہم سب کو پتہ ہے میری کمزوری کہاں پر ہے. تو اللہ سے اگر لوگوں کو معاف کرنے میں مشکل ہے تو اللہ سے مدد مانگیں اور سوچیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ایسے ہم لوگوں کو بھی معاف کر دیں. پھر بعض اوقات کسی کی کوئی ویک پوائنٹ ہمیں پتہ ہوتا ہے تو اس کی غیبت کرنے کے بجائے یا اس کے اس پوائنٹ کو لوگوں کو بتانے کے بجائے کیا سوچیں کہ آج میں اس کی پردہ پوشی کروں. کس نیت سے؟ کہ قیامت کے روز میرا رب میری پردہ پوشی کرے گا. اور آپ دیکھیں سچی بات, آج دنیا میں بھی اللہ نے ہماری کتنی پردہ پوشی کی ہوئی ہے. اگر کسی کے سامنے ہمارے سارے اعمال آ جائیں تو شاید ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو. ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ ہم پہ پردہ ڈال دیتا ہے. ہم پھر پھسلتے ہیں, اللہ پھر ہماری جو وہ کمزوری ہے اس کو اللہ ڈھانپ دیتا ہے. لوگوں کے آگے ایکسپوز نہیں ہمیں کرتا. تو ہمیں بھی لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرنا کسی کا ویک پوائنٹ اگر آ جائے تو. پھر تقویٰ کے حصول کے لیے کوشش کریں. انہیں ہمارا گول کیا ہونا چاہیے کہ بس تقویٰ جتنا ہو انکریز کریں. بس مجھے تقویٰ حاصل کرنا ہے, مجھے تقویٰ کو بڑھانا ہے. اور یہ مہینہ بہترین مہینہ تقویٰ کو انکریز کرنے کا. آپ بتا سکتے ہیں کچھ ایسے اعمال جو کہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں تقویٰ کو بڑھانے میں؟ جلدی سے بتائیں تاکہ پھر ہم ریپ اپ کریں سیشن کو اور آگے بڑھیں. ذکر الہی, شاباش, اور روزہ اور نماز, نوافل, اور قرآن کی تلاوت, قرآن کو حفظ کرنا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا, صدقہ دینا, زکوٰۃ, صحبت صالح, دعا. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ, بارک اللہ فیکم. اور پھر یہ کہ شیطان کو غالب نہیں آنے دینا. وہ انسان بن جائے جس سے شیطان ڈرے, شیطان کو تھکا دیں. تو ہمارا ٹیک ہوم میسج ہم سب کے لیے کیا ہے کہ ہم نے شیطان کو تھکانا ہے. ٹھیک ہے, لکھ لیں اپنے پاس. ہم نے خواہش نفس کے پیچھے بھاگ کر نہیں تھکنا بلکہ شیطان کو تھکانا ہے انشاءاللہ. چلیں پھر یہاں پر ہمارا یہ والا سیشن مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگ 1 منٹ کا اسٹریچ کریں کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ لوگ اٹھیں, اسٹریچ کریں, ہم ساتھ تھوڑے تکبیرات کو سنیں گے اور نیکسٹ سیشن کے لیے ہم فریش اپ ہوں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.